السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ابھی پی ڈی ایم کا ملتان کے اندر جلسہ ختم ہوا ہے، اور جس کو دو تین حوالوں سے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ ساز جلسہ تھا. جلسہ آبویسلی اتنا بڑا نہیں تھا جتنا ہمیں جلسے دیکھنے کی عادت ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے، جو مولانا فضل الرحمان نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک ہفتے سے حکومت جو ہے ان کے کارکنوں کو گرفتار کری تھی، پکڑ رہی تھی، روک رہی تھی، اور سڑکیں بند، شاہراہیں بند، چوک بند. تو سارے انہوں نے کہا کہ گھروں کے اوپر تک کنٹینرز لگے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی دقت ہوئی، لیکن لوگ بہرحال پھر بھی آئے. 2 بجے کے قریب، 1 سے 2 بجے کے درمیان اعلان ہوا. آئی جی پنجاب نے جب یہ بیان دیا کہ ہم ساری رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں، تو مجھے جو اس کے بعد پتہ چلا، پی ڈی ایم کے لوگ ہمیں بتا رہے تھے، وہ یہ کہ رکاوٹیں ہٹا نہیں رہے تھے، بلکہ اس بہانے سے کہ جی ٹرالیز کو اور ٹرالوں کو اور کنٹینرز کو موو کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں یہاں سے. تو وہ مزید 1-2 گھنٹے انہوں نے لے لیے لوگوں کے آگے، یعنی جس سے لوگوں کو گزرنے میں بڑی تکلیف ہوئی، اور کافی یعنی لوگ اس وجہ سے نہیں پہنچ سکے. لیکن جلسہ تاریخی اس وجہ سے تھا کہ سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا آج یوم تاسیس ہے. تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے آج آصفہ بھٹو زرداری کو لانچ کر دیا. اور آصفہ بھٹو زرداری گو عمر میں بہت کم ہے، لیکن جب ان کو دیکھا تو لگتا یہی تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو بڑی ینگ ایج میں سامنے آ گئی ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری میں تمام وہ ایلیمنٹس ہیں جو ان کو شہرت کی بلندیوں تک اور مقبولیت تک پہنچا سکتے ہیں. آصفہ بھٹو زرداری کی سپیچ اتنی ضروری نہیں تھی، کیونکہ بیسیکلی وہ ٹیکنیکلی اپنے بڑے بھائی بلاول بھٹو زرداری کے لیے فل ان کر رہی تھی وہاں پہ، اور یہ ان کا پہلا اجتماع تھا اور پہلی پبلک سپیچ تھی. تو آبویسلی ایک خوف بھی ہوتا ہے پبلک کا، ایک یعنی آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس چاہیے، جو کہ انہوں نے دکھایا. بہرحال انہوں نے دکھایا، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں، احسن انداز میں اس کو ڈیلیور کیا. تو پیپلز پارٹی والے آج پنجاب میں خاص طور پہ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ایسا فیس چاہیے، ایسا نام چاہیے کہ جو ان کو اس پستیوں سے نکال سکے جہاں پہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ہے. مریم نواز کی بڑی ٹپیکل سپیچ تھی. مریم نواز کی سپیچ جو تھی اس میں انہوں نے بڑے کلیریفائی کر دیا. انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو الگ کرنے کی کوشش کی. ان کا 2 سلیکٹرز ایسے ہیں کہ جو دھکا دے رہے ہیں حکومت کی اس بی آر ٹی سے. انہوں نے تشبیہ دی، وہ جو جس کو انہوں نے کہا ہمارے دور میں جب بنی تو اس کو جنگلہ بس کہا، پھر اس کو تھوکے کو چاٹ لیا، پھر بنائی اور بنی بھی نہیں، لیٹ بنی، اور اب اس پہ لوگ دھکے دے رہے ہیں، اس کو آگے لگ رہی ہیں، پتہ نہیں جو بھی انہوں نے کہنا تھا. لیکن تیسرا، آج مولانا فضل الرحمان کی سپیچ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. اس سے پہلے میں بتاؤں کہ مینگل صاحب کی سپیچ جو تھی، جو رپورٹ نہیں ہو رہی میڈیا پہ، میں جو ٹکرز وغیرہ دیکھ رہا ہوں، اس حد تک جس حد تک انہوں نے سپیچ کی، مینگل صاحب نے آج براہ راست ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے انگلیاں بھی دکھائی ہیں، آنکھیں بھی دکھائی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر سیاست کرنی ہے تو وردیوں چھوڑ کے سول کپڑوں میں آ جاؤ اور پھر سیاست کر لو. پیچھے بیٹھ کے لوگوں کو، مہروں کو استعمال کر کے سیاسی تانے بانے مت کرو. مینگل صاحب کی جو سپیچ تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایکچولی اس پی ڈی ایم جلسے کا لب لباب تھا کہ یہ موڈ کس طرف جا رہا ہے، اور یہ جو ڈیفائنس ہے یہ کس طرف کروٹ لینے لگی ہے. کیونکہ لاہور کا جلسہ 13 دسمبر کا جو ہے وہ پی ڈی ایم کا آخری جلسہ ہے. اس سے پہلے جیسے مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا، اب گرم کر رہے ہیں، اب کارکنوں کو بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ جمعہ، ہفتہ اتوار، 3 دن اب متواتر، جو انہوں نے کہا پاکستان کے ہر ضلع میں اور ہر تحصیل میں احتجاج ہوگا ان سختیوں کے خلاف جو ملتان میں حکومتی پولیس نے یا حکومتی اداروں نے ان کے کارکنان کے ساتھ کیا، گرفتاریوں کے اس میں کیا. تقریباً تمام شرکاء نے یوسف رضا گیلانی اور ان کے صاحبزادوں کو بہت خراج تحسین پیش کیا، جو باری باری گرفتاریاں بھگت آئے، جیلیں بھگت آئے. اور قاسم گیلانی کو تو آج ہی صبح کو ہائی کورٹ نے ریلیز کر دیا، تو وہ نکل کے دوبارہ آ گئے وہاں پہ. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کو کسی طرح پولیٹیکل ڈسکورس میں انوالو کرنا پڑے گا. یہ تقریریں جو تھیں یہ یوزول تقریریں نہیں تھیں. یہ تقریریں جو تھیں یہ بہت سخت تقریریں تھیں. اور مینگل صاحب کی، اچکزئی صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی، جناب مولانا فضل الرحمان کی، یہ بڑی
یعنی غور و فکر کرنے والی تقاریر تھیں. آصفہ بھٹو زرداری کی تقریر جو ہے اس میں غور و فکر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک امید کی کرن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو پیپلز پارٹی کو فیور کرتے ہیں. ان کو آج بڑی اسٹرنتھ ملی ہوگی ان کے آصفہ بھٹو کی انٹری سے, جو کہ ایک بڑی ہی مثبت اور ٹھوس انٹری تھی, اور انہوں نے بہت اپنا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ کیری فارورڈ کیا. مریم نواز نے ہر وہ بات کی جس کی ان سے آپ پریڈکشن تھی کہ انہوں نے یہ کرنی ہے, اور انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ جو ان کی دادی کہ جب انتقال تھا اس کی حکومت نے اطلاع نہیں دی کیونکہ وہاں فونز جیم تھے, موبائلز جیم تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی کرونا ہوتا ہے تو وہ پی ڈی ایم کے اور پی ایم ایل این کے جلسوں کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ حکومتی جلسوں کے لیے کرونا نہیں ہوتا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کرونا یا کووڈ-19 کو بہانہ بنایا جا رہا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکنے کے لیے, اور انہوں نے عمران خان کو کووڈ-18 سے تشبیہ دی. انہوں نے کہا کووڈ-18 گھر جائے گا تو کووڈ-19 سے ہماری خلاصی ہو جائے گی. ساتھ ہی انہوں نے مختلف چیزوں کو ٹچ کیا, اور یہ وہ چیزیں جو بڑی دیر سے پی ایم ایل این کے کافی لوگ کرتے آ رہے ہیں, اس لیے اس کی تفصیل میں تو جانے کی ضرورت نہیں, چاہے وہ چینی کی قیمت ہو, آٹے کی قیمت ہو, مہنگائی کا طوفان ہو, فورن پالیسی ہو, ہر چیز پہ انہوں نے کہا حکومت فیل ہو گئی ہے. کئی چیزوں پہ تو کافی لوگ ان سے ایگری کرتے ہیں, خاص طور پہ مہنگائی کے طوفان کے اوپر بات کرتے ہیں, جب گندم کے اوپر بات کرتے ہیں, جب چینی کے اوپر بات کی انہوں نے مریم نواز نے, تو اس میں تو بہت لوگ ان سے ایگری کرتے ہیں, چاہے وہ حکومت کا حصہ ہوں یا حکومت کے خلاف ہوں, کیونکہ مہنگائی تو ہر ایک کے لیے کامن ہوتی ہے نا, اس کے لیے تو کسی پارٹی کے جھنڈے کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب حکومت کو کاٹنا شروع ہو گئی ہیں, جو بہت دیروں سے ہم جیسے لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ گورننس امپروو کریں, اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ زور زبردستی سے وہ آ کے کر لیں گے اور 5 سال کے بعد جواب دہ ہوں گے. 5 سال اس پی ڈی ایم نے ڈیسائیڈ کر لیا انہوں نے ویٹ نہیں کرنا, اور مولانا فضل الرحمان نے جو سپیچ کی ہے وہ ایک ہیئر ریزنگ سپیچ ہے. میں آپ کو بتاؤں, مولانا فضل الرحمان نے جو پہلے جملوں میں ایک جملہ بولا, انہوں نے کہا کل پریس کانفرنس میں ہم نے ایک ڈنڈا دکھایا حکومت کو, ہم نے ایک ڈنڈا دکھایا اور حکومت کے ہاتھ پیر پھول گئے, تو ابھی تو سارے جو ہیں وہ لاہور آئیں گے اور لاہور سے اسلام آباد آئیں گے, اور ہم نے تب تک رکنا نہیں ہے جب تک یہ حکمران گھر نہیں جاتے. مولانا فضل الرحمان اس وقت میسیو لیول پہ فرنٹ فٹ پہ آ کے, جسے ہم کرکٹ کی ٹرم میں کہتے ہیں, کہ وہ اس وقت چھکے مار رہے ہیں. ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے, ان کے پاس مین پاور بھی ہے, ان کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے, اور ان کے پاس وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ دھاندلی ہوئی, ہمیں دھاندلی کے ذریعے پیچھے ہٹایا گیا, اس جمہوری عمل کو روکا گیا, اور سلیکٹڈ کو جمہوری عمل سے آگے لایا گیا. اب اس کا جواب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے حکومت چاہے کہ پریس کانفرنسز شروع کرا دے, ایک اسسٹنٹ سے, دوسرے اسپیشل اسسٹنٹ سے, تیسرے ایڈوائزر سے, اس کا اور جواب بر جواب شروع ہو, اس کا بہتر ہے کہ حکومت کو فوری طور پہ ایک سینئر لیول پہ اپنی ایک ٹیم بنانی چاہیے, اور میری رائے ہے اس ٹیم کی قیادت چودھری پرویز الہی کو کرنی چاہیے, اور اس سے مختلف اپوزیشن کی پارٹیز کو رابطے کرنے چاہیے اور ان کو انگیج کرنا چاہیے پولیٹیکل ڈائیلاگ میں. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا کوئی حکومت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی موو یہاں پہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈائی ڈاؤن نہیں ہوگی. پی ڈی ایم ایکسٹریم میجرز لینے پہ تل چکی ہے. اب وہ ایکسٹریم میجرز کیا ہیں, جیسے بحث ہو سکتی ہے کہ کیا استعفے دیں گے یہ لوگ, تو وہ استعفے ابھی نہیں دیں گے, لیکن وہ لانگ مارچ کریں گے, اور یہ لانگ مارچ مختلف ہوگا اس لانگ مارچ سے جو طاہر القادری صاحب نے کیا یا عمران خان صاحب نے کیا. اس سے اس طرح مختلف ہوگا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ, کیونکہ پولیس نے تو باز نہیں آنا, اور پنجاب پولیس نے پچھلے ایک ہفتے میں جو کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور آج دوپہر تک کیا بلکہ, تو پولیس نے باز نہیں آنا. یہ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف بات جائے گی, یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اور اگلے 2 ہفتے کے بعد جو ہے پی ڈی ایم میرا خیال ہے کہ اس میں چارج اپ ہونا شروع ہو جائے گی. اور اب دوسری ایک چیز جو ہے یہ ہے کہ جو پشاور کا جلسہ ایک سب ڈیوٹ جلسہ تھا, اور اس کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی پھونک نکل چکی ہے, اور پی ڈی ایم جو ہے اب وہ صرف باتوں کی یا زبان کی حد تک رہ گئی ہے.
ملتان میں کسی نے بڑا ایفرٹ کیا اور پی ڈی ایم کو ایک فعال اپوزیشن میں کنورٹ کرنے کا جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، جو مار دھاڑ ہوئی ہے وہاں پہ، اس کی ضرورت نہیں تھی اور اس کا بے جا استعمال جو ہے یہ کر گیا۔ مینگل صاحب کی تقریر میں نے کہا، اچکزئی صاحب کی تقریر، مریم نواز صاحبہ کی تقریر، مولانا فضل الرحمان کی تقریر جو ہے وہ اکیلی تقریر جو ہے وہ بہت بڑا آئی اوپنر ہے اس حکومت کے لیے، اس کی کارکردگی کے لیے اور ان گیپس کے متعلق۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کر رہے ہیں، یہ چھاؤنیوں کا دورہ کرتے ہیں، یہ عوام کے اندر نہیں آ سکتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو بچا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کارڈز سامنے رکھ دیے ہیں سب نے، اپوزیشن نے کارڈز رکھ دیے ہوئے ہیں، حکومت نے اپنے کارڈز جو ہیں وہ بڑی دیر کے اوپن کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیاست میں جو ایک روایت ہوتی تھی کہ شرم رکھتے ہوئے، عزت رکھتے ہوئے اور دبے الفاظ میں یعنی جگت مار کے کرنا یا ایک مائل ٹونز میں جیسے مرحوم پیر بگاڑا صاحب کیا کرتے تھے یا اور لوگ کرتے تھے کہ جملے کستے تھے، اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، رواداری جو ہے پیچھے چلی گئی ہے اور جو حسن سلوک ہے وہ اب ملوث خاطر نہیں رہا اور اب ڈائریکٹ تھریٹس اینڈ آنسرڈ بائی تھریٹس اینڈ کاؤنٹر تھریٹس یہ جو ہے ہماری سیاست میں شروع ہو گیا اور ہم ایک خطرناک موڑ پہ اپنے ملک کو لے آئے ہیں اور یہ مسئلہ اگر جلد حل نہ ہوا تو میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتی ہے اور یہ ٹھنڈ کے مہینوں میں ہی حکومت کو ابھی سے اس کی حدت جو ہے محسوس ہونا شروع ہو گئی ہوگی اور اگر نہیں ہو رہی تو یہ بات خطرے سے خالی نہیں ہے۔ Until the next time, Allah Hafiz.